بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا وقال اللہ تعالی الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسلام کا خاندانی نظام ہے کہ اسلام نے ہمیں کتنا ایک بہترین اور کتنا ایک اچھا اور آئیڈیل خاندانی نظام اور ایک فیملی سسٹم اسلام نے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہمیں اس پر فخر ہو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہم اس فیملی سسٹم پر اور اس خاندانی نظام پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ناشکری سے اور اس کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہمارے درمیان یہ رشتے، یہ محبتیں، یہ الفتیں یہ اور زیادہ بڑھیں، اور زیادہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں اور ہماری زندگی میں اور زیادہ سکون آئے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا، اور دنیا کا یہ سارا نظام اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، دریا، ہوا، یہ سارے جو نظام اللہ نے بنائے ہیں یہ انسانوں کے لیے بنائے ہیں تاکہ انسان کی زندگی اچھی گزرے۔ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں، انسان کوئی مشین نہیں ہے۔ ہم چونکہ ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، مشینوں کا دور ہے، تو ہم بسا اوقات ہمارے لاشعور میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں کہ جس طرح ہم نے کوئی مشین چلانی ہوتی ہے، کوئی کمپیوٹر چلانا ہوتا ہے، کوئی چیز ہم نے آپریٹ کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کا یہ فنکشن ہے، اس کو یہ آن کر دو، یہ آف کر دو، اس کو درمیان میں رکھ دو، اس کو ہائی کر دو، اس کو لو پہ رکھ دو، یہ چیزیں سیٹ کر دو اور بس اس کو اوکے کر دو، وہ چیز چلنا شروع ہو جائے گی۔ اور جب اگر ہیٹ اپ ہونے لگے تو یہ کر دینا، وہ کر دینا، ایک لگی بندی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ 4 5 6 کام ہیں، اس سے آپ کی یہ مشین چلے گی اور آپ کے یہ مسائل اس سے حل ہوتے رہیں گے، یا جو آپ اس سے مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس مشین سے وہ حاصل ہو جائے گا۔ انسان کوئی مشینری نہیں ہے، ایسی کوئی مشینری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے کوئی آٹومیٹک سسٹم پہ لگا دیں کہ وہ اس کے مطابق آپ آن آف کر دیں، ہائی لو کر دیں اور اس کے مطابق بس وہ چلتا رہے اور ساری زندگی اس طرح اس کی گزر جائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مخلوق بنایا ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسانوں میں مرد بھی ہیں، انسانوں میں عورتیں بھی ہیں۔ یہ 2 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی پیدا کیا، اور یہ دونوں اس دنیا کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ اگر اکیلے دنیا میں مرد ہوتے تب بھی دنیا نہیں چل سکتی تھی، اگر اکیلے دنیا میں عورتیں ہوتی تب بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی، لوگوں کو اولاد، نرینہ اولاد بھی دیتے ہیں، اور زنانہ یا بچیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کی، اور بچے بھی ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اب جب انسان زندگی گزارتا ہے، اب وہ بچہ نوجوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ایک میچور ہو جاتا ہے، اس کو چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے، اب اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا لائف اسٹائل کیسا ہوگا، اس کا فیملی سسٹم کیسے ہوگا۔ یہاں 2 صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں کہ 2 میں سے کوئی ایک صورت وہ اختیار کرے۔ دیکھیں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی سسٹم، دنیا کا کوئی انسان جو اللہ ہی کا پیدا کردہ انسان ہے، وہ اس کو کوئی سسٹم بنا کے دے کہ آپ کی لائف اسٹائل یا آپ کا فیملی سسٹم، خاندانی نظام آپ کا یہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے ہر آدمی کی جو ذہنی اپروچ ہوتی ہے، ہر آدمی کی جو ذہنی سطح ہوتی ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اس کو پاکستان کے حالات کا پتہ ہے، پاکستان کے ماحول کا، پاکستان کی سوسائٹی کا، پاکستان کے خاندانی نظام کا، ظاہر ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں کو خاندانی سسٹم بنا کے نہیں دے سکتا۔ کوئی شخص اگر امریکہ میں پیدا ہوا ہے، برطانیہ میں پیدا ہوا ہے، یورپ کے کسی ملک میں پیدا ہوا ہے،
اس کا اپنا ایک ماحول ہے، اپنا ایک پس منظر ہے، اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اپنا ایک فیملی سسٹم ہے. وہ اگر یہ سمجھے کہ میں ساری دنیا کے لوگوں کو کوئی ایسا فیملی سسٹم بنا کے دوں جو ساری دنیا کے لیے اپلیکیبل ہو، ساری دنیا میں کامیابی سے چلے، وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا مشاہدہ، اس کا تجربہ، اس کا علم بہت محدود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام ہے زندگی گزارنے کا، اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا، اس ساری مخلوقات کا خالق ہے. اللہ کو پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی نفسیات کا بھی پتہ ہے، اللہ کو امریکہ میں رہنے والے لوگوں کی نفسیات کا بھی پتہ ہے، اللہ کو برطانیہ میں رہنے والے لوگوں کی نفسیات کا بھی پتہ ہے، اللہ کو ایک غریب انسان کی نفسیات کا بھی پتہ ہے، ایک مالدار انسان کی نفسیات کا بھی پتہ ہے، بچے کی نفسیات کو بھی اللہ جانتا ہے، بوڑھے کی نفسیات کو بھی اللہ جانتا ہے، مرد کی نفسیات کو بھی جانتا ہے، عورت کی نفسیات کو بھی جانتا ہے. اللہ علیم ہے، اللہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، ہر چیز کا علیم بذات الصدور ہے، علیم خبیر ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی، اللہ تعالیٰ کی ہستی ہی وہ ذات ہو سکتی ہے، یا اللہ کے پاس ہی یہ اتھارٹی ہو سکتی ہے، یہ پاور ہو سکتی ہے، یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک تو اللہ نے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کا علم بھی ہے، ان کی نفسیات کا بھی علم ہے، اس کی فطرت کا بھی علم ہے، اس کی ضروریات کا بھی علم ہے، اس کی خواہشات کا بھی علم ہے. اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کوئی سسٹم، کوئی فیملی سسٹم، کوئی خاندانی نظام انسان کو دیں گے، ظاہر ہے کہ وہ ایک خاندانی نظام، وہ ایک کامیاب نظام ہوگا، وہ ایک سکسیسفل لائف وہ گزار سکے گا، کامیاب زندگی ایسا شخص گزار سکے گا اگر وہ ان چیزوں کو، ان تعلیمات کو، ان ہدایات اور ان انسٹرکشنز کو فالو کرے جو اس دنیا کے خالق اور مالک اور رازق کی طرف سے انسان کو دی گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے. اور یہ جو فیملی سسٹم ہمیں اللہ نے دیا، وہ ہمیں اللہ نے اسلام کی شکل میں دیا. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب یہ اللہ نے ہمیں ایک ضابطہ حیات دے دیا. اسلام کا آپ جو بھی شعبہ اٹھا لیں، اخلاقیات کا شعبہ اٹھا لیں، اقتصادیات کا شعبہ اٹھا لیں، فیملی سسٹم دیکھ لیں، عبادات کا سسٹم دیکھ لیں، اسلام نے ہمیں ہر چیز میں ایک بیلنس سسٹم، ایک معتدل سسٹم دیا ہے کہ جس میں کوئی افراد، کوئی تفریط نہیں ہے، کوئی ایکسٹریم نہیں ہے اس میں کہ آپ یا تو اس انتہا پہ چلے جائیں یا اس انتہا پہ چلے جائیں. ایک اعتدال کا مذہب ہے. دیکھیں اسلام، مثال کے طور پر ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم ملازمت کرتے ہیں، ہم پیسے کماتے ہیں، تو ایک ایکسٹریم یہ ہو سکتی تھی کہ اسلام یہ کہتا کہ آپ نے پیسے کمانے ہی نہیں ہیں، آپ پیسے جمع کر ہی نہیں سکتے، آپ پیسے کو سیو کر ہی نہیں سکتے. اور ایک انتہا یہ ہو سکتی تھی کہ اسلام یہ کہتا کہ بھئی آپ بس پیسے ہی کماتے رہو، پیسے ہی جمع کرتے رہو. اسلام نے نہ تو اس انتہا کو اختیار کیا نہ اس انتہا کو اختیار کیا. اسلام نے ہمیں ایک طریقہ کار دیا کہ بھئی حلال حرام کا ایک کانسیپٹ ہے، جائز ناجائز کا ایک کانسیپٹ ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے نہ کماؤ. اسلام نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ہمیں کچھ باؤنڈریز، کچھ حدود بتائیں کہ آپ پیسہ کمائیں، آپ اپنے لیے روزی کمائیں، آپ اپنے بچوں کے لیے روزی کمائیں، لیکن اسلام نے جو ہمیں پرسنل لائف، جو ہماری فیملی لائف، جو ہماری سوشل لائف، جو ہماری اور زندگی کے مختلف پہلو یا اسپیکٹس ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ آپ کاروبار کریں لیکن اس سے آپ کی فیملی لائف متاثر نہ ہو. آپ پیسے کمائیں حلال طریقے سے لیکن اس سے آپ کی سوشل لائف متاثر نہ ہو. آپ پیسے کمائیں حلال طریقے سے لیکن اس سے آپ کی اپنی انفرادی، پرسنل، جو آپ کی پرائیویٹ زندگی ہے، نجی زندگی، وہ متاثر نہ ہو. ایون کہ جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص پوری رات کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتا رہے. اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص ساری زندگی روزے رکھتا رہے اور اس میں کوئی افطاری وہ نہ کرے، یا وہ یہ کہے کہ میں نے ساری زندگی روزے رکھنے اور کوئی دن میں نے ایسا نہیں گزارنا جس میں میرا روزہ نہ ہو. اسلام اس کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ اس سے آپ کی صحت متاثر ہوگی، آپ کا جسم متاثر ہوگا، آپ کی باڈی متاثر ہوگی، اسی سے آپ کی فیملی متاثر ہوگی، اسی سے آپ کی سوشل لائف متاثر ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں جہاں بھی جو حکم دیا ہے
اس میں ان سارے پہلوؤں کا احاطہ بھی کیا ہوا ہے. اگر ہم فیملی لائف کو لے لیں کہ آپ نے زندگی والدین کے ساتھ کیسے گزارنی ہے, اولاد کے ساتھ کیسے گزارنی ہے, بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے, بیوی کو شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے. اب یا تو یہ ہوتا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے, نہ اولاد نے والدین کی خدمت کرنی ہے, نہ والدین نے اولاد کی تربیت کرنی ہے, کچھ نہیں کرنا, بس ہر آدمی اپنی اپنی زندگی گزارے. یہ ایک ایکسٹریم تھی. دوسری ایکسٹریم یہ تھی کہ یہ کہا جاتا, دوسری انتہائی تھی کہ یہ کہا جاتا کہ بھائی اولاد نے ہر حال میں ماں باپ کی بات ماننی ہے, بیوی نے ہر حال میں شوہر کی بات ماننی ہے, چاہے جائز ہو ناجائز ہو, حلال ہو حرام ہو, ٹھیک ہو غلط ہو, اس سے کوئی کنسرن نہیں. بیوی نے ہر بات شوہر کی ماننی ہے, اولاد نے ہر بات والدین کی ماننی ہے. قرآن نے اس کو بھی ڈینائی کیا, اس کا بھی انکار کیا, اور یہ کہا کہ اگر ماں باپ نافرمانی کا شرک کا حکم دے تو ان کی بات نہ مانے. شوہر اگر کسی غلط اور ناجائز کام کا حکم دے اس کو نہ مانے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم کسی مخلوق کی طرف سے, شوہر کی طرف سے, والد کی طرف سے, کسی بڑے کی طرف سے, چھوٹے کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور وہ حکم اللہ کی مرضی کے خلاف ہے, اس کو ماننا جائز نہیں ہے. اس میں بھی اللہ نے ایک بیلنس سسٹم ہمیں دے دیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان ہر جگہ افراط اور تفرید سے اور کسی بھی چیز میں بہت زیادہ ایکسٹریم پر جانے سے وہ بچ جائے گا اور اس کی زندگی پرسکون ہوگی. دیکھیں, انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ایک پرسکون زندگی گزار سکے, ٹینشن فری اور ڈپریشن فری زندگی وہ گزار سکے, ایک پرسکون, اس کے دل کو سکون حاصل ہو, اس کے دل کو چین اور قرار اور اطمینان حاصل ہو. یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, مرد کو بھی پیدا کیا, عورت کو بھی پیدا کیا, سب سے پہلے ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ہم نے سسٹم کس کا فالو کرنا ہے, جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور کیوں فالو کرنا ہے؟ اس لیے فالو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سسٹم دے سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں دے سکتا. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے مرد بھی پیدا کیے, عورتیں بھی پیدا کی. اب یہاں پر بھی دو طرح کی ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں, دو طرح کی انتہائیں ہو سکتی ہیں. یا تو دونوں کو بالکل ایک جیسے بنا دیا جاتا کہ مرد اور عورت دونوں ایک جیسے ہیں. اگر دونوں کو ایک جیسا بنا دیا جاتا دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا. عورت کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ مردوں میں نہیں ہوتی, مردوں میں جو کوالٹیز ہیں وہ عورتوں میں نہیں ہو سکتی. عورتیں جو کام کرتی ہیں, جو ان کا فطری, جو ان کی باڈی ہے, جو ان کا سٹرکچر ہے, جو ان کا جسم ہے, وہ مردوں کے جسم, مردوں کی باڈی, مردوں کے سٹرکچر سے بالکل ڈیفرنٹ, بالکل مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر دونوں کو بالکل ایسا ہی سیم بنانا ہوتا تو پھر تو دو جینڈرز یا دو جنس بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں صرف مرد پیدا کر دیتا, اللہ دنیا میں صرف عورتیں پیدا کر دیتا. یہ اللہ نے دو جنس کیوں بنائی, دو جینڈرز اللہ نے کیوں بنائی کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے؟ یہ کیوں اللہ نے بنایا؟ اس کا مطلب یہ دنیا کی ضرورت تھی, اور ان کا آپس میں یہ اختلاف ہونا یا ان کی باڈی یا سٹرکچر یا جسم میں ایک دوسرے سے اختلاف یا فرق ہونا یہ ایک فطرت کا تقاضا تھا, اور دنیا کے نظام کے لیے اس کا چلنا, دنیا کے نظام کے چلنے کے لیے یہ ضروری تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرق پیدا کیا. اب فرق پیدا کرنے کے بعد ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہ کہا جاتا کہ مرد نے بھی سارے دنیا کے سارے کام کرنا ہے, عورت نے بھی دنیا کے سارے کام کرنا ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہو سکتی تھی کہ یہ کہا جاتا نہ مرد نے کوئی کام کرنا ہے نہ عورت نے کوئی کام کرنا ہے. اسلام نے نہ تو یہ کہا کہ نہ مرد سارے کام کرے گا اور عورت بھی وہی سارے کام کرے گی, نہ یہ کہا کہ نہ مرد کچھ کرے نہ عورت کچھ کرے, دونوں بیکار بیٹھ جائیں. اسلام نے ایک ورک فریم دیا, ایک کام کرنے کا طریقہ دیا, ایک روٹ دیا کہ بھائی کچھ کام مرد کرے گا, کچھ کام عورت کرے گی, اور اس طریقے سے سوسائٹی اور خاندان اور ایک فیملی سسٹم چل رہا ہوگا. کچھ ذمہ داریاں مرد کی لگا دی, کچھ ذمہ داریاں عورت کی لگا دی, اور مرد کی ذمہ داریاں اللہ نے کچھ بڑھا دی, اس پر اضافی بوجھ ڈالا ہے, اس پر اضافی ذمہ داریاں ڈالی ہیں جو اللہ نے عورت پہ نہیں ڈالی, کہ مرد یہ کام کرے گا, عورت یہ کام کرے گی, اور اس طریقے سے یہ فیملی سسٹم چل رہا ہوگا. اب مغربی معاشرے میں جو ہوا, یا جو مغرب چاہتا ہے مسلمانوں کے معاشرے کو برباد کرنے کی جو کوشش مغرب کرنا چاہتا ہے, وہ کس نعرے کے ذریعے کرنا چاہتا ہے, یا کیا خوشنما لیبل یا کیا خوشنما نعرے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مرد اور عورت کو برابر کر دیں. مرد اور عورت کو برابر کرنے کا مطلب ان کا کیا ہے کہ بھائی مرد اگر پیسے کماتا ہے تو عورت بھی پیسے کمائے, مرد جاب کرتا ہے تو عورت بھی جاب کرے, مرد کاروبار کرتا ہے تو عورت بھی کاروبار کرے, جو کام مرد کرتا ہے وہ سارے کام عورت کرے, اس لیے کہ دونوں برابر ہیں.
تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ دیکھیں یہ دونوں اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی برابر نہیں ہیں، اپنی نفسیات کے حوالے سے بھی برابر نہیں ہیں۔ یہ آج کی سائنس اس بات کو پروو کر رہی ہے، آج کی سائنس اس بات کو مان رہی ہے کہ عورت کی نفسیات مرد کی نفسیات سے بالکل الگ ہیں۔ عورت کی خواہشات، عورت کی ضروریات، عورت کی سوچ، اس کی ذہنی اپروچ مرد کی ذہنی اپروچ سے بالکل مختلف ہے۔ آپ اگر اس بات کی اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں کہ بھائی ہمدردی ہے، مثلا ہمدردی کا جذبہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے یا عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ تو آپ کو آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمدردی کا جذبہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، مرد میں کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وہ اس چیز میں مساوی نہیں ہے، برابر نہیں ہے، ایکول نہیں ہے۔ آپ اگر یہ پوچھیں کہ مرد کے اندر اس بات کا ایک فطری زیادہ ہوتی ہے یہ بات کہ میں سپیریئر رہوں، میں اوپر رہوں یا میری بات مانی جائے، یا عورت کے اندر یہ بات زیادہ ہوتی ہے، تو آج کی سائنس آپ کو یہ بات بتائے گی کہ یہ صفت یا یہ کوالٹی مرد میں عورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب مرد اور عورت اس چیز میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے۔ اب اگر دونوں کی نفسیات، دونوں کی فطری نفسیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے ان نفسیات کا میں نے خیال نہیں کرنا، اور ان نفسیات کا خیال کیے بغیر دونوں کو میں نے برابری کی ذمہ داری دینی ہے یا برابری کے کام میں نے دونوں کو دینے ہیں، تو اس نفسیات کا خیال کیے بغیر اگر آپ ان میں ذمہ داریاں تقسیم کریں گے تو ظاہر ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ اگر مثال کے طور پر عورت میں ہمدردی زیادہ ہوتی ہے، عورت میں شفقت زیادہ ہوتی ہے، عورت میں ترس رحم دلی زیادہ ہوتی ہے، اور مرد میں اس کی بنسبت کم ہوتی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں، اس کا مطلب آپ یہ کہیں گے کہ بچے کی پرورش، بچے کی تربیت ماں بھی کرے گی، اور جیسی پرورش، جیسی تربیت، جیسا ٹائم، جس نوعیت کی پرورش اور تربیت ماں کر رہی ہے اسی نوعیت کی پرورش اور تربیت باپ بھی کرے گا۔ اب ظاہر ہے باپ کی شفقت کا انداز الگ ہوتا ہے، باپ کی تربیت کا انداز الگ ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ماں اپنے انداز سے تربیت کرتی ہے، باپ اپنے انداز سے تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تربیت کی بنیادی ذمہ داری ماں پر ڈالی کہ اس میں شفقت زیادہ ہے، اس کے دل میں ترس زیادہ ہے، اس کے دل میں رحم دلی زیادہ ہے، تو اس کے دل میں رحم دلی زیادہ ہوگی، ترس زیادہ ہوگا، ہمدردی زیادہ ہوگی، یہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کرے گی۔ اور باپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک جسم میں اس کو صلاحیت دی کہ مرد طاقتور ہوتا ہے، عورت مرد کے مقابلے میں جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتی ہے۔ مرد بہت سی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، عورت وہ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی۔ مرد بہت سی قربانیاں دے سکتا ہے، مرد بہت وسیع الظرف ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے، بہت سی چیزوں کو سہ لیتا ہے، عورت ان چیزوں کو برداشت اور سہ نہیں سکتی۔ مرد کو اللہ نے کہا کہ آپ جا کے اپنے بچے کے لیے بھی روزی روٹی کا کوئی محنت کریں، مزدوری کریں، کما کر لائیں، اور اپنی اس گھر والی کے لیے بھی جا کر محنت کریں، مزدوری کر کے کما کر لے کر آئیں۔ کہا کہ آپ اس لیے کہ آپ کو میں نے جسمانی طاقت زیادہ دی ہے، جسمانی طاقت زیادہ دی ہے تو آپ اس کو وہاں استعمال کریں۔ عورت کو میں نے رحم دلی اور ترس اور شفقت زیادہ دیا، وہ اس کو یہاں استعمال کرے گا۔ مرد اپنا کام کر رہا ہوگا، عورت اپنا کام کر رہی ہوگی، دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی ہوگی، شفقت بھی ہوگی، ایک دوسرے کے لیے دل میں قدر، احترام اور عزت بھی ہوگی، بچے کی اچھے طریقے سے پرورش بھی ہو جائے گی۔ جب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، یا مغرب ہمیں اس بات کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یہ دونوں ہر چیز میں برابر ہیں، اس کا مطلب اب عورت بچے کی تربیت نہیں کرے گی، عورت جا کے جاب کرے گی، ملازمت کرے گی، کاروبار کرے گی، اور مرد بھی جا کے کاروبار کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بچوں کی تربیت تو آپ نے کرنی ہے۔ مغرب میں کیا ہوا ہے؟ مغرب کا خاندانی نظام کیوں تباہ ہوا ہے، اور اس خاندانی نظام کی تباہی کے کیا اثرات ہوئے ہیں؟ ان میں سے ایک بہت بڑا اثر یا امپیکٹ جو پڑا ہے وہ بچوں کی تربیت پہ پڑا ہے، کہ بچوں کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ ماں بھی چلی گئی کام کرنے کے لیے، باپ بھی چلا گیا کام کرنے کے لیے، اولاد آزاد رہ گئی۔ یا اولاد کو اگر ماں باپ نے ٹائم دیا بھی تو شام کو 5 بجے والد بھی آیا، 5 بجے والدہ بھی آئی، تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ بیٹھے، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے، بچے اپنی آزادی سے زندگی گزارنے لگ گئے، ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ جب ان کی تربیت نہیں ہوئی، یہی بچے کل معاشرے میں جائیں گے، یہ آگے معاشرے میں کیا کریں گے، یہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، نقصان دہ ثابت ہوں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا اولاد کی تربیت پر۔ اولاد ظاہر ہے
کوئی بھی جو اولاد ہوتی ہے یا نوجوان نسل ہوتی ہے وہ کسی قوم کا اثاثہ ہوتی ہے، قوم کا مستقبل ہوتی ہے، کہ جیسی یہ اولاد ہے، جیسی یہ نوجوان نسل ہے، یہی اس قوم کا مستقبل ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا اولاد کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا نقصان اس کا ہوا عورتوں کو، خود عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں نظام یہ بنایا ہے الرجال قوامون علی النساء، آج کل یہ بات کی جاتی ہے کہ برابر ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور یہ مرد کے اوپر ایک اضافی بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران اور ذمہ دار ہیں، عورتوں کو مردوں کی زیر نگرانی، ان کی زیر سرپرستی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں جب خاندانی سسٹم ہوتا ہے، سب سے بڑی چیز اس میں ہوتی ہے کہ انسان ایک حفاظتی حصار میں ہوتا ہے۔ آپ کو مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے وہاں کون پہنچتا ہے؟ اس کا بھائی جائے گا، اس کا والد جائے گا، اس کا بیٹا جائے گا، اس کا چچا جائے گا، ماموں جائے گا، کوئی چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، وہ وہاں پہ جا کے سب سے پہلے پہنچے گا کہ بھائی میرے بھائی کے ساتھ یا میرے چچا زاد کے ساتھ یا میرے کزن کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ اس کو ایک حفاظتی حصار مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ بھئی اتنے سارے لوگ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے میں نے بنائے ہیں۔ اس کو اللہ نے قرآن میں اپنا احسان بتلا کر ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ اللہ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، اور دو طرح کے رشتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بنائے، ایک نسبی رشتے اور ایک سسرالی رشتے۔ نسبی رشتے انسان کا ددیال اور انسان کا ننیال، اور سسرالی رشتے جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں بیوی کے والدین یا شوہر کے والدین، یہ حفاظتی حصار ہوتا ہے، بہت بڑا حفاظتی حصار ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے پیچھے خاندان ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے اگر 4 6 8 10 بھائی ہیں، کوئی بھی آدمی اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے کہ یار اس کے 4 بھائی ہیں، اس کے 5 بھائی ہیں، یا اس کا والد تو فلاں جگہ فلاں عہدے پر کام کرتا ہے، یا اس کے بھائی کے تو فلاں لوگوں سے تعلقات ہیں، یا ان کا تو اتنا بڑا خاندان ہے، یا اس کے چچا زاد بھائی اتنے۔ اس چیز سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے بنایا۔ اگر آپ اس خاندانی نظام کو ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی کوئی خاندانی نظام نہیں ہے، کوئی میاں بیوی نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے، بس ہر انسان کی اپنی انڈیویجول زندگی ہے، میرا جسم میری مرضی، میں جیسے زندگی گزاروں اور مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ کا کوئی والد نہیں ہے، کوئی والدہ نہیں ہے۔ اب مغربی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ مغربی معاشرے میں آج بچوں کے نام کے ساتھ ان کی والدہ کا نام لکھا جا رہا ہے، والد کے نام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا والد کون ہے تو وہ احترام کہاں سے کرے گا؟ جب اس کو یہی نہیں پتا کہ میرا والد کون ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا بھائی کون ہے، اس کو یہ نہیں پتا میری بہن کون ہے، اس کو یہ نہیں پتا میرا چچا کون ہے، میرا ماموں کون ہے، خالہ زاد کون ہے، ماموں زاد کون ہے، چچا زاد کون ہے، کچھ نہیں پتا، وہ اکیلا رہ گیا، تنہا رہ گیا، کوئی حفاظتی حصار اس کو نہیں ملا۔ اور پھر اس حفاظتی حصار کی ضرورت عورت کو زیادہ ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ عورت کو اس حفاظتی حصار کی ضرورت مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ عورت کمزور ہے، اور یہ جو کمزوری ہے یہ اس عورت کا حسن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا حسن رکھا ہے، یہ کوئی عورت میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ بھائی مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا تو اس کی ذمہ داریاں اس حساب سے رکھی، عورت کو اللہ نے کمزور بنایا اس کی ذمہ داریاں اس حساب سے رکھی۔ اگر اللہ تعالیٰ دونوں کو طاقتور بنا دیتا تو کون کمزوروں والے جو کام تھے، یا جو وہ کام تھے جو زیادہ رحم دل اور زیادہ ترس کھانے والا دل وہ کام کر سکتا ہے، وہ کام کون کرتا؟ اگر ساری دنیا میں سارے لوگ سیٹ بن جائیں مزدوری کون کرے گا؟ ساری دنیا میں سارے لوگ مزدور بن جائیں تو مزدوروں کو تنخواہ کون دے گا؟ سارے لوگ مینیجر بن جائیں تو کون نیچے کام کون کرے گا؟ سارے لوگ کام کرنے والے بن جائیں تو ان کو مینیج کون کرے گا؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ میں نے تمہیں ایک دوسرے پہ جو فضیلت دی تمہاری دنیا کا نظام چلانے کے لیے دی ہے۔ اچھا، اس خاندانی نظام کا دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی خوشی اور غمی میں بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ بھائی کسی کی شادی ہے کسی کے بھائی کی، تو آپ کا ماموں بھی آ جائے گا، آپ کا چچا بھی آ جائے گا، آپ کی خالہ بھی آ جائے گی، آپ کے بھائی بھی آ جائیں گے، بہنیں بھی آ جائیں گی، آپ کے کزن بھی آ جائیں گے،
اور آپ کے اور رشتہ دار بھی آ جائیں گے. آپ کی شادی ہو رہی ہوگی تو آپ اتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ یار سارے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور اتنے سارے لوگ ہماری خوشی میں شریک ہو رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے بھائی کا، بیٹے کا، تو سارے رشتہ دار امڑ آ جاتے ہیں کہ تسلی دینے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے، اس کو دلاسا دینے کے لیے کہ بھائی ٹینشن نہیں لو، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے وہ آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ کا کوئی بھائی نہیں ہوگا، جب آپ کا کوئی شوہر نہیں ہوگا، جب آپ کا کوئی والد نہیں ہوگا، جب آپ کی کوئی بیٹی، بہن، بہو کچھ نہیں ہوگی، کون آپ کو سہارا دے گا؟ کون آپ کی خوشی میں شریک ہوگا؟ آپ اس وقت تو یہ زندگی گزار سکتے تھے کہ آپ اگر کوئی مشین ہوتے تو مشین کو خوشی غمی کا پتہ نہیں چلتا، مشین کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس کا انتقال ہو رہا ہے اور کس کی شادی ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ ایک مشین نہیں ہیں، آپ اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایسی مخلوق ہیں جس کی فیلنگز ہیں، جس کے جذبات ہیں، جس کے احساسات ہیں. اگر ایسی مخلوق ہیں تو آپ کو خوشی میں خوش ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو غمی میں دلاسا اور تسلی کی ضرورت ہے. یہ آپ کا خاندان جس طریقے سے کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اب عورت کو اگر یہ چیز نہ ملے، یہ سہارا اگر عورت کو نہ ملے مرد کی شکل میں اور اپنے خاندان کی شکل میں، اور یہ خاندانی نظام کب قائم ہوتا ہے؟ یہ تو خاندانی نظام کی اس کے فوائد ہیں، اس کے ثمرات، اس کی برکات ہیں. یہ خاندانی نظام کب قائم ہوتا ہے؟ جب کسی بچی کی، کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اس لڑکی کی شادی ہونے کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور اس شوہر کی تابعداری کر رہی ہوتی ہے، اس کی فرمانبرداری کر رہی ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی سختیاں اور تکلیفیں اور اس کی طرف سے اگر کوئی زیادتی ہو جائے اس کو برداشت کر رہی ہوتی ہے. وہ دونوں اس معاملے کو یا اس رشتے کو ایک کانٹریکٹ یا ایک عقد نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ بس ایک کانٹریکٹ کیا، جیسے آپ کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی چیز خریدی، کوئی چیز بیچ دی، بلکہ وہ اس کو ایک رشتہ، ایک محبت کا ریلیشن، ایک محبت کا تعلق سمجھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اس برداشت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کل ان کی اولاد ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو اس لیے بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہماری اولاد ہے، ہماری اولاد کی زندگی کہیں خراب نہ ہو جائے، ہماری اولاد کی زندگی کہیں برباد نہ ہو جائے، ان کی زندگی کہیں خراب نہ ہو جائے. اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی اچھی پرورش ہو جاتی ہے اور اچھی پرورش ہونے کے بعد جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اسی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب ان والدین کی خدمت کریں. یہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے. قرآن اور حدیث نے اس کو یہ کہا کہ آپ کی جنت ان والدین کے قدموں میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. انسان کی جنت ان کے قدموں میں رکھ دی. اگر یہ خاندانی نظام نہیں ہوگا، کل کو جب یہ عورت بوڑھی ہوگی، دیکھیں اگر عورت جوان ہے، اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ مجھے کسی شوہر کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے والد کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی میں جیسے زندگی گزاروں. اگر عورت جوان ہے، اس میں کشش ہے، اس میں اٹریکشن ہے، اس کی کوئی لمٹ ہوگی، کوئی حد ہوگی. 30 سال کی عمر تک ہوگی، 35 سال کی عمر تک ہوگی، حد ہوگی 40 سال کی عمر کی حد تک اس میں اٹریکشن اور دلچسپی لوگوں کی برقرار رہے گی. ظاہر ہے اور نسل بھی دنیا میں آ رہی ہے. جب ایک عورت کی جس کا کوئی خاندان نہیں ہے، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جس کا کوئی شوہر نہیں ہے، وہ یہ نعرہ لگاتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، میں کیوں شوہر کی بات مانوں، یہ بھی انسان ہے، اگر یہ مجھے تھپڑ مارے گا میں بھی اس کو تھپڑ ماروں گی، اگر یہ مجھے کوئی گالی دے گا میں بھی اس کو گالی دوں گی، یہ مجھے برا کہے گا میں بھی اس کو برا کہوں گی، کوئی فرق نہیں ہے میرے اور اس میں. جب یہ عورت اس طرح آزادی سے زندگی گزار لے گی، ٹھیک ہے جوانی میں مزے کر لے گی، 40-50 سال کی عمر جب اس کی ہو جائے گی، پھر آپ مجھے بتائیں اس عورت کو کون پوچھے گا؟ اس عورت کو کون سہارا دے گا؟ اس عورت کی ذمہ داری، اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اس کا بیٹا تو ہے نہیں جو اس کے قدموں میں اپنی جنت سمجھے، اس کا شوہر تو ہے نہیں جو اس کی کفالت کو اپنی ذمہ داری اور اپنی جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھے، اس کا کوئی بھائی تو ہے نہیں کہ جو یہ سمجھے کہ اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، اس لیے کہ خاندانی سسٹم سے تو یہ آزاد ہو چکی ہے. یہ تو یہ سمجھتی تھی کہ ساری زندگی شاید لوگ مجھے اسی طرح مجھے بہت زیادہ کوئی ویلیو دیتے رہیں گے اور میری اسی طرح دنیا میں طلب اور مانگ اور ڈیمانڈ رہے گی. ظاہر دنیا تو ڈھلتی چلی جاتی ہے، تو دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے. کل جدید بال، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر موجود چیز نے فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس دنیا میں باقی رہنے والی ذات جس کو کوئی زوال نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، وہ ذات ایک اللہ کی ہے. خاندانی نظام کے تباہ ہونے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ضعیف العمر لوگوں کو. جب انسان کی عمر ڈھل جاتی ہے، مغربی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟
جب ان کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ جا کے وہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں بوڑھوں کے لیے، وہ جاتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے والدین یہاں جمع کرا کے جا رہے ہیں اور مہینے کے ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، مثلا ان کا مہینے کا خرچہ 10,000 والد کا ہے، 10,000 والدہ کا ہے، ان کو یہاں سنبھالو، کھانا دو، بستر دو، ساری چیزیں دو. ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق وہاں چارجز دے رہا ہوتا ہے، اور اولڈ ہومز کے اندر وہاں ان کو وہ لوگ پرائے لوگ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، بستر فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اولاد اپنی زندگی میں مصروف ہوتی ہے. پھر یہی اولاد جب بوڑھی ہو جاتی ہے، ان کی اولاد جا کے ان کو وہاں جمع کرا دیتی ہے. وہاں باقاعدہ اس چیز کے پیسے لیے جاتے ہیں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی آدمی بیٹھ کے بات کرے، آپ کا دل بہلائے، آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرے، تو باقاعدہ اس کے الگ سے پیسے لیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ اس بندے کو بٹھائیں، 1 گھنٹہ آپ سے باتیں کرے گا، اتنے پیسے اتنی فیس آپ سے لے گا. آپ کا بیٹا جب آپ کے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، میاں بیوی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اولاد والدین کے ساتھ، والدین اولاد کے ساتھ جو محبت بھری باتیں کر رہی ہوتی ہے، اس سے انسان کو جو دلی سکون اور جو دلی اطمینان، جو چین اور جو قرار انسان کو ملتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انسان اولڈ ہومز میں پرائے لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر زندگی گزارے، اس کو وہ سکون وہاں مل سکتا ہے؟ یہ سکون اس کو ملے گا، لیکن تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی ہوگی. مرد کو بھی برداشت کرنی ہوگی، عورت کو بھی برداشت کرنی ہوگی. انسان کو زندگی میں جو بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی قربانی اس کو دینی پڑتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے تنخواہ تو مہینے کے آخر میں ملنی چاہیے لیکن میں کام نہیں کر سکتا، میں صبح 8 بجے اٹھ کے نہیں جا سکتا، صبح 7 بجے اٹھ کے میں کام پہ نہیں جا سکتا، مجھے تنخواہ چاہیے مہینے کے آخر میں، لوگ کہیں گے بے وقوف ہے. مہینے کے آخر میں اگر تنخواہ چاہیے تو آپ کو پورا مہینہ محنت کرنی ہوگی. زندگی کے آخر میں اگر تنخواہ چاہیے، سکون کی شکل میں تنخواہ چاہیے، تو ساری زندگی محنت کرنی ہوگی، قربانیاں دینی ہوں گی، تاکہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات سنور جائیں اور آپ کو زندگی میں سکون اور اطمینان اور چین اور قرار حاصل ہو جائے. اگر آپ اس تکلیف کو برداشت نہیں کریں گی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور یہ کہا جائے کہ میں آزاد ہوں، دیکھیں آزاد نہ مرد ہے نہ آزاد عورت ہے. یہ بات اس وقت تو کہی جا سکتی تھی کہ اگر اسلام یہ کہتا کہ عورت نے ہر حال میں مرد کی بات ماننی ہے، اور مرد کو اللہ نے کلی اختیار دے دیا وہ عورت کے ساتھ جو چاہے کرے. اگر ایسا ہوتا تب تو یہ بات کہی جا سکتی، بھائی کیوں کہ مرد بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اللہ نے عورت کو اگر اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو مرد کو بالکل آزاد کیوں چھوڑ دیا؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو وہاں ان کو بھی رہائش دو، وہاں ان کو بھی گھر دو، وہاں ان کو بھی جو خود کھاتے ہو وہی کھانا ان کو بھی کھلاؤ، جو چیزیں خود پہنتے ہو اسی معیار کا لباس، اسی معیار کی چیزیں ان کو بھی پہناؤ. اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا نظام دیا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا سسٹم دیا، اس کا مطلب اللہ نے مرد کو آزاد تو نہیں چھوڑا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے بارے میں میری طرف سے حسن سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو. میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ میرے بعد اچھے اخلاق، اچھے طریقے سے پیش آنا، اور تم پر لازم ہے کہ تم میری اس وصیت کو قبول کرو. تو مرد کو بھی تو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا. مرد پہ جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ بھائی بیوی کا خرچہ اٹھانا ہے، بیوی کو رہائش فراہم کرنی ہے، بیوی کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، اولاد کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، یہ بھی تو ایک ذمہ داری ہے، یہ بھی تو ایک بوجھ ہے. تو اگر عورت کو اللہ نے کہہ دیا کہ تم اولاد کی تربیت کر لو، باپ کو کہہ دیا کہ تم جا کے ان کی ذمہ داریاں اٹھاؤ، ان کے نان نفقے کا بندوبست کرو، اولاد کے خرچے کا بندوبست کرو، یہ اپنا کام کرے گی، آپ اپنا کام کرو گے تاکہ آپ کی زندگی چلتی رہے، تو یہ تو بالکل اعتدال ہے، یہ تو بالکل بیلنس کی بات ہے، بالکل درمیان کی بات ہے. نہ اللہ نے مرد کو آزاد چھوڑا ہے، نہ اللہ نے عورت کو آزاد چھوڑا ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں، تعلیمات دی ہیں، انسٹرکشن دی ہیں کہ ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. اس لیے آج دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان میں اس چیز کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے. جب مغربی معاشرے میں یہ چیز آئی اور روس کے اندر اس چیز کا تجربہ کیا گیا اور یہ چیز نئی آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مرد اور عورت کو بالکل برابر سمجھتے ہیں اور ان کو ایک جیسا ہونا چاہیے، تو بعد میں جب یہ ناکام ہوا ہے تو روس کے سوویت یونین کے جو آخری صدر تھے
انہوں نے یہ بیان دیا تھا، ان کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ عورت وہ سارے کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے، اور اب ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، اس بات کی طرف آنے کے لیے جستجو اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ عورت کو اپنی ان نسوانی کاموں کی طرف محدود کر دیں کہ عورت نے وہ کام کرنے جو عورتوں کے کام ہوتے ہیں اور مردوں نے وہ کام کرنے جو مردوں کے ہوتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ہم سمجھ لیں اور ایک دوسرے کی سختی، ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی باتیں مرد بھی برداشت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت کی طرف سے مرد پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ بہت سی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی عورت کو میراث میں حصہ نہیں دے رہے ہوتے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو میرے پاس آئے اور کہا کہ ہماری بہنیں ہمیں میراث میں حق نہیں دے رہی۔ عورتوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے بھی شوہر پر ظلم ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ ایسے کیسز بھی، ایسے مسائل بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ گھر میں بیٹھو، آپ کو جتنی ضروریات چاہیے، جو پیسہ آپ کو چاہیے، جو آپ کی ضروریات ہیں، ساری چیزوں کا میں ذمہ دار ہوں، میں آپ کو ادا کروں گا، آپ گھر میں بیٹھیں، بچوں کی تربیت کریں۔ عورت کہتی ہے نہیں، میں نے گھر میں نہیں بیٹھنا، میں نے پینٹ شرٹ پہننی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں باہر جاؤں گی، میری دوستیاں ہیں، اور جا کے عدالت سے خلا لے لیتی ہے۔ یہ مرد کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ تو مرد بھی، بہت سی لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار صبر کریں، اگر آپ کی عورت بدتمیز ہے یا بد اخلاق ہے یا یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، صبر کریں۔ اگر کوئی عورت رابطہ کرتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یار آپ کا شوہر اگر بدتمیز یا بد اخلاق ہے، آپ اس کے ساتھ صبر کا معاملہ کریں، اس کو جو ہے نا برداشت کریں۔ ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری قربانیاں، یہ ساری کوششیں انسان کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آخر میں جا کے اس کو نتیجہ اور رزلٹ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو نسبی رشتے ہیں یا جو سسرالی رشتے ہیں، ہمیں ان کی دل سے قدر کرنی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ایسی مشکل آ رہی ہے، اس کو سہ لینا چاہیے۔ اور مسئلہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو سہ لیتے ہیں، ہمیں کوئی بدلہ نہ ملتا۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ انسان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے اگر شوہر کی بات سن لی اور آپ نے برداشت کر لی اس لیے کہ یہ میرا شوہر ہے، حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں کسی کو اس بات کی اجازت دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دعا الرجل الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائکۃ حتى تصبح۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے اور عورت اس کے پاس نہ جائے اور شوہر اس حال میں رات گزار لے کہ وہ غصے میں ہو، ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے ہیں۔ آج عورتیں اس بات کا نعرہ لگا رہی ہیں، لبرل عورتیں عورت مارچ کے نام سے یہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، شوہر مجھے مجبور نہیں کر سکتا، شوہر کو مجھ پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر عورت اپنے شوہر کو اس طریقے سے ناراض کر رہی ہے، اسی طرح حدیث میں یہ آتا ہے کہ کسی عورت کو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نفلی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب نہ کر لے۔ عورت نفلی نماز نہیں پڑھ سکتی، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی اگر اس کا شوہر موجود ہے۔ پہلے شوہر سے پوچھے گی کہ آپ کا کوئی کام، کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ میں یہ کام کر لوں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو، اپنی چائے خود گرم کر لو، اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ تو کل کو اگر شوہر یہ کہہ دے کہ بھئی تم اپنی فیسیں خود بھرو، اپنی ذمہ داریاں خود اٹھاؤ، کل کو تمہارا کوئی پھڈا ہوتا ہے، کوئی تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، ہم نہیں آئیں گے، اپنی عزت کی حفاظت خود کرو، ہم تمہاری عزت کی حفاظت و دفاع نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ کوئی لاجیکل بات بھی نہیں ہے، کوئی ایسی منطقی عقلی بات بھی نہیں ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ عورت کے ساتھ اگر معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، وہ ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اپنے دین سے دوری کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے۔ اگر یہی عورتیں آج اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیں تو آج جو آپ کے بچے ہیں کل یہ بھی کسی کے والد، کسی کے شوہر، کسی کے بھائی بنیں گے، یہ اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ نے ان کی تربیت نہیں کی، یہ بھی ظلم کریں گے، یہ بھی ان کا میراث میں حق کھائیں گے، یہ بھی ان کے ساتھ ظلم اور تشدد والا رویہ رکھیں گے۔ حل اس کا یہ نہیں ہے، حل اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے خاندانی نظام سے آزاد کر لیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں، ہمارے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، اور ہر قسم کی پریشانیوں کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ حل یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو سسٹم دیا ہے زندگی گزارنے کا، ہم اس کی طرف آئیں۔
اسلام نے عورت کو بھی اختیارات دیے ہیں، اسلام نے مرد کو بھی اختیارات دیے ہیں، اسلام نے عورت کے لیے بھی حدود متعین کی ہیں، مرد کے لیے بھی حدود متعین کی ہیں۔ عورت نے اپنی حدود کے اندر رہنا ہے، مردوں نے اپنی حدود کے اندر رہنا ہے، دونوں اپنی اپنی حدود کا خیال کریں گے اگر، تو یہ زندگی گزر سکتی ہے اور یہ خاندانی نظام اچھے طریقے سے چل سکتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کا ہم خیال نہیں کریں گے اور اس فطری زندگی سے، قرآن کریم میں اسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت ہے۔ آپ جب نیچر سے ہٹتے ہیں، آپ جب فطرت سے ہٹتے ہیں، وقتی طور پہ آپ کو مزہ آ سکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر چرس پینے لگ جائے نا، اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں چرس پیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے، سارے غم میرے ختم ہو جاتے ہیں۔ وقتی طور پہ اس کو یہ نشہ چڑھ رہا ہے، سکون نہیں مل رہا۔ عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں گی اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی، یہ آپ کو ایک نشہ چڑھے گا، سکون نہیں ملے گا۔ آپ کو پتہ اس وقت چلے گا کہ یہ مجھے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا جب اس کا نشہ اتر جائے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس چرس نے آپ کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا۔ اس سے آپ کا جگر، آپ کے پھیپڑے، آپ کے گردے، آپ کا جگر، یہ چیزیں کمزور ہوئی ہیں یا مضبوط ہوئی ہیں۔ جب یہ نشہ اترے گا تو پتہ چلے گا۔ اسی طرح آزادی کا نشہ اور بے راہ روی کا نشہ اور فضول جو ہے نا نامحرم لوگوں کے ساتھ رشتوں کا اور نامحرم لوگوں کے ساتھ گپ شپ کا اور چیٹنگ کا اور ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کا نشہ، یہ نشہ ہے چرس کے نشے کی طرح۔ جب یہ نشہ اترے گا اور آپ کی عزت معاشرے میں تار تار ہوگی، لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سکون نہیں تھا، یہ نشہ تھا۔ اب نشہ اترا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ میری معاشرے میں کیا حیثیت ہے اور میری معاشرے میں کیا عزت ہے۔ یہ جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے، جب انسان نیچر سے ہٹتا ہے، اس کا یہی رزلٹ ہوتا ہے۔ وقتی طور پر اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن رزلٹ کے طور پہ، نتیجے کے طور پہ وہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اور اسلام دین فطرت ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری خاندانی نظام کی بقا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، حدیث سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، دینی طبقات سے، دینی لوگوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علماء سے مسائل پوچھیں۔ ہماری خواتین کے اندر کتنی بڑی بڑی باکردار اور کتنے بڑے بڑے کارنامے کرنے والی خواتین گزری ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، ان سب کی زندگیاں ہمارے لیے ایک روشن مثال ہیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے اور ایک کامیاب زندگی گزاری ہے۔ دنیا ان کی مثال پیش کرتی ہے۔ ہم اگر آج کسی فلمی ڈراموں میں آنے والی اداکاراؤں کو فالو کر رہے ہیں یا ان کے فیشنز کو فالو کر رہے ہیں یا ان کے لباس کو فالو کر رہے ہیں یا ان کے طرز عمل یا طرز گفتگو کو فالو کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے کامیاب ہو جائیں گے، اور حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ کی عفت، حیا اور کردار والی زندگی کو چھوڑ کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں، تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو جوانی کا نشہ ہوگا، 5-6 سال، 10 سال، 15 سال مزہ آ جائے گا، لیکن بعد میں جب یہ نشہ اترے گا ساری چیزیں انسان کو پتہ چل جائیں گی، اپنی حیثیت کا تعین بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔